آسمان سے بڑھ کے ہے اس کا طول کتنا ہوگا. جس کا عرض ہی کسی چیز کے آتے شمار میں نہیں آتا اس کے طول کا کیا پوچھنا. اس لیے یہ پریشانی نہ لو کہ جنت ختم ہو جائے. کون کون جنت میں جائے گا؟ فرمایا یہ پریشانی کی بات ہی نہیں. وہ اتنی اعلیٰ ہے جس کا عرض زمین و آسمان سے بڑھ کے ہے اس کا طول کتنا ہوگا اس کا اندازہ بندہ ہو نہیں ہوگا. طول تو بیان ہی کوئی نہیں کیا, عرض بیان کر دیا. اور فرمایا اعدت للمتقین, جو بھی ہم سے ڈر گیا. اچھا ڈرتا کون ہے؟ جو مان جائے, جو مان جائے. جو مانے ہی نہ تو اس کا ڈرنا نہیں ہوتا. فرمایا جو بھی مان جائے گا ہماری, ان ساروں کے لیے ہم نے تیار کی ہے. ہر اس بندے کے لیے جو متقی ہے, جو ڈرنے والا ہے, جو مطیع ہے, جو فرما بردار ہے, جو اطاعت کرنے والا ہے, جو آنکھیں لگنے والا ہے. تو یہ تو اللہ رب العزت کا فرمان تھا. یہاں اللہ نے ہمیں فرمایا کہ جلدی کر لو, خرید لو, لے لو. اب ہم نے کیسے لینی ہے؟ وہ عقدہ نبی پاک نے کھولا. آج بھی بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو فقط قرآن کی بات مانتے ہیں لیکن حدیث سے تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں. یہ ہر صورت ضروری ہے, قرآن اور حدیث دونوں ضروری ہیں, ان دونوں کی بنا بات پہ نہیں بنتی. اب اللہ نے فرما دیا مغفرت خرید لو, جلدی کر لو, جلدی کر لو, لے لو, بخشش لے لو. میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو بخشش ہے, مغفرت ہے, اس کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ تہجد کے وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر. تو وہ بخشش کا ایک دروازہ بتا دیا, وہ بخشش کا ایک سبب بتا دیا, وہ بخشش خریدنے کی ایک قیمت بیان کر دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قیمتیں بیان کی, مختلف اسباب بیان کیے, جن میں سے پہلا سبب حج ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر وہ بندہ جو حج کرتا ہے, ہر وہ بندہ جو عمرہ کرتا ہے, وہ اللہ کے وفد ہیں, اللہ کے بلا تمثیل. ہم کہتے نہیں یہ جو فلاں فوج ہے یہ فلاں کمانڈر کی کمک ہے, یہ فلاں افسر کی وفد ہے, فلاں افسر کا گروہ ہے. تو اللہ نے فرمایا حاجیوں کو, عمرہ کرنے والوں کو عام نہ سمجھنا, یہ میرے وفد ہے. ان مسافروں کا امیر میں ہوں, یہ میرے ماتحت ہے, یہ میرے لیے آئے ہیں. اور اللہ رب العزت نے فرمایا, اللہ پاک فرماتا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور جب یہ اللہ سے بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ اسی وقت ان کی بخشش فرما دیتا ہے. ایک یہ طریقہ بتا دیا کہ حج, عمرہ, وہاں جا کے جو اللہ سے دعا مانگی جائے بخشش کی, اللہ بخشش فرما دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, اللہ تیرے گھر کا جو حج کرنے آتے ہیں, جو عمرہ کرنے آتے ہیں, زیارت کرنے آتے ہیں, یا اللہ ان کے لیے تو کیا دیتا ہے؟ حضرت داؤد نے پوچھا اور اس کو بیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا اے داؤد, ہر وہ بندہ جو کسی کا مہمان بنتا ہے, میزبان پر اس کا کوئی نہ کوئی حق ہوتا ہے, وہ میرے مہمان بن کے آتے ہیں, میرے گھر کے زائر بن کے آتے ہیں. اور میرے پر اپنے گھر کی زیارت کرنے والوں کا حق یہ ہے وہ مجھ سے بخشش مانگے, میں ان کو بخش دوں. اور یہ بھی حدیث پاک ہے ابن خزیمہ میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عرفہ کا دن ہوتا ہے, لوگ میدان عرفات میں ہوتے ہیں, اللہ پاک خاص تجلی فرماتا ہے پہلے آسمان میں, جس کو حدیث کی کتابوں میں آسمان دنیا کہا گیا, پہلا آسمان جسے ہم کہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے اہل عرفات کے بارے میں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں کی طرف دیکھو. اچھا پیسے تو یہاں بھی پوری ہوگی, اگر اس بندے اس بات کا بندہ مزہ لے, بات تو یہاں بھی پوری ہوگی, آگے ثواب ملے یا نہ ملے. جب اللہ نے فرما دیا فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو, اللہ کہتے میرا ہے, تو پیچھے کیا رہ گیا؟
پھر تو ساری باتیں اور منزلیں کلیئر ہو گئی نا. اللہ ہی جب اقرار کر لے مالک ہی کہتے یہ میرا ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. تو اللہ فرشتوں کے سامنے فرمائے گا فرشتوں تم کہتے تھے یہ حور زین کریں گے, یہ فساد کریں گے. اللہ فرمائے گا دیکھو میرے بندوں کی طرح بال بکھرے ہوئے ہیں, دور دراز سے لوگ جمع ہیں اور ایک ہی زبان سے مجھے پکار رہے ہیں. ان کی یہ ادائیں دیکھ کے فرشتوں میں تمہیں دعا بنا کے کہتا ہوں میں نے ان ساروں کو بخش دیا. یعنی یہ بخشش کے ذریعوں میں سے ایک ذریعہ بھی بیان ہو رہا ہے حج, اور حج کے متعلق ہم آخری حدیث یہ بیان کریں گے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا, سرکار نے فرمایا جو حج کے لیے مکہ کے راستے میں آتے ہوئے یا جاتے ہوئے مر گیا, آتے ہوئے یا جاتے ہوئے مر گیا, نہ اس سے کوئی سوال نہیں, اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا, نہ ہی اس کا حساب لیا جائے گا. بغیر سوال کیے بغیر حساب لیے اللہ فرمائے گا میں اس کی بخشش کروں. تو یہ ایک بات ہماری پوری ہو گئی کہ حج عمرہ ان ذریعوں میں سے ہے, ان طریقوں میں سے ہے کہ جن پہ چل کے بندہ اللہ سے بخشش لے سکتا ہے, بخشش ہو سکتی ہے. اچھا حج کے بارے میں مسئلہ بھی سماعت کر لیں. ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں جوان بچی دروازے پہ ہو حج فرض نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں اسی پہلا بچیاں کا فرض ادا کر لیے پھر حج کرا گے. اور عام طور پہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے, ہمارے جو طریقہ کار ہیں وہ یہ ہے ساری اپنی دنیا کے کام کاج ختم کر کے پھر حج کرنے جائیں. ہم نے ابھی وہ پہلی خریدنی ہے وہ خرید لیں, شہر میں ایک دکان مل رہی ہے وہ لے لیں, ابھی ہم نے کوٹھے تعمیر کرنے ہیں یہ کر لیں, بچیوں کی شادی کرنی ہے کر لیں, بیٹوں کی شادی کرنی ہے کر لیں. جب دیکھا ہم بالکل ہی ہو گئے وڈیرے, کوئی آگے کی فکر کوئی نہیں, اب ٹانگوں سے بھی رہ گئے تو پھر کہتے چلو حج کر. ایسی بات نہیں. بے شک جوان بچی گھر پہ ہو, جب آپ کے پاس جتنی بھی گورنمنٹ اعلان کرے اس بار اتنی قیمت ہے حج کی, اتنی قیمت ہو, اور جتنے دن آپ نے وہاں مکہ مکرمہ میں رہنے ہیں اتنے دن کا پیچھے والوں کے لیے راشن موجود ہو, ہر بندے کے اوپر حج فرض ہے. بے شک جوان بیٹی رہتی ہے, اگر اس بات کو دیکھیں تو کتنے لوگوں کے اوپر حج فرض ہے. ہم کہتے نہیں, اور اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے, سرکار فرماتے ہیں جس بندے پہ حج فرض ہو وہ حج نہ کرے, چاہے یہودی ہو کے مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے, میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. بخاری مسلم کی اس سے بڑی ناراضگی کوئی ہو سکتی ہے جب اللہ کے نبی کہہ دے مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں. وہ کافر ہو کے مرے حج فرض ہو, کتنے لوگوں کو حج فرض ہے یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سن رکھا ہے. نہیں جی بچیاں کی شادی کر کے پھر ہی حج کرا گے, نہیں یہ بچی جوان ہوئے تو حج نہیں ہوتا, لڑکی موجود ہونا فرض دان. اللہ تعالیٰ نے کب فرمایا یا رسول پاک نے کب فرمایا کہ 10 لاکھ کا جہیز تیرے اوپر فرض ہے پھر تیری بچی کی شادی ہوگی. یہ جتنے بھی معاملات ہم کرتے ہیں ضروریات زندگی جس بندے کی گزر رہی ہے صرف ضروریات زندگی, تو بندے کو چاہیے آج بڑا اوکھا کام ہے, بڑا اوکھا کام ہے, اور یہ جان جوکھوں کا کام ہے, یہ وڈیرے بندے کا تو کام ہی نہیں. جب بالکل بندے کا جسم سلامت ہے, ہڈیاں سلامت ہیں, چل پھر سکتا ہے, بلکہ جو حج کرنے والے لوگ ہیں اور جنہوں نے واقعی حج کرنا ہے ان کو علماء مشورہ دیتے ہیں کہ حج پہ جانے سے پہلے ورزش شروع کر دو. وہ بھاگنے کا چلنے کا بہت زیادہ پیدل چلنے کا کام ہے اور بڑا مشقت کا کام ہے حج. یہ جس طرح ہمارے بچے انٹرویو دیتے ہیں یا ٹرائی دیتے ہیں پولیس کے لیے اور مہینہ پہلے ہی وہ کوشش شروع کر دیتے ہیں, تو جنہوں نے واقعی اللہ کو راضی کرنا ہے اور حج کے رکن پورے کرنے ہیں تو اس طرح جو تو یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ نہیں جس بندے کی تقریباً 13-14 لاکھ روپے کا نام ہوا اور 1 لاکھ روپے اوپر کر اس کے اندر کوئی وہ پیسے شامل نہیں کرنے, بچیوں کی بھی شادی کرنی ہے, بچوں کی شادی کرنی ہے, فلاں زمین خریدنی ہے, فلاں زمین خریدنی ہے. جس بندے کے پاس بھی 13-14 لاکھ روپیہ موجود ہے ہر اس بندے کے اوپر حج فرض ہے. وہ جوان ہے, وہ شادی شدہ ہے, وہ غیر شادی شدہ ہے, بالغ ہونا شرط ہے بس. اگر حج نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا سخت حکم دیا وہ آپ کے سامنے. چاہیے ایک پہلا ذریعہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جس کے اوپر ہم نے 4 حدیثیں سنی، حج اور عمرہ، یہ کرنے سے بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب دوسرا عمل یا دوسری قیمت کیا لیں کہ جس سے بندہ بخشش خرید سکتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور امام احمد نے اس کو اپنی مسند کے اندر لکھا، کسی مسلمان کی موت پر 4 بندے اس کے ہمساؤں میں سے 4 بندے اس کے ہمساؤں میں سے اس کے حق پر ہونے، اس کے نیک ہونے، اس کے اچھا ہونے کی گواہی دے دے تو اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ صرف 4 بندے، یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ بڑا اچھا ہے۔ ہم شاید قریبی میں زیادہ جانتے ہیں نا یہ دور والوں کی نسبت، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صرف 4 بندے ہوتے ہیں۔ آج تو اس طرح کی ہماری کیفیات ہے تو وہ 4 بندے بھی ہمیں کوئی نہیں ملتے، کوئی ایک بندہ بھی ہمارے حق میں دل سے گواہی دینے والا کوئی نہیں۔ وہ جہاں فاتحہ کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں تو ساری کہہ دیتے ہیں وہ بندہ ٹھیک، لیکن جس کے ساتھ اس کا لین دین ہے، جس کے ساتھ معاملات ہیں، جس کے ساتھ ہمسائیگی ہے، بڑا اوکھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا 4 بندے، اور ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ زمانے میں 4 بندے وہ ہمارے حق میں گواہی دے دیں۔ وہ کب دیں گے؟ جب ہم واقعی بندے بن جائیں گے، یا واقعی ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری میں زندگی۔ المختصر حدیث پاک دوسرا عمل کہ ہمساؤں میں 4 بندے اگر گواہی دے رہے، یہ بندہ بڑا نیک ہے، یہ بندہ اچھا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، اس کے اخلاق اچھے تھے، اس کا کردار اچھا تھا، یہ نیک تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ پاک کا ہر چیز جاننے کے باوجود، اللہ کو سارا پتہ ہے وہ کیا کرتا تھا کیا نہیں کرتا تھا، اس نے جو بھی کیا، لیکن بندے گواہی دیتے 4، فرمایا میں ہر چیز جاننے کے باوجود بخش دوں گا کہ میرے بندوں میں سے 4 گواہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اس بندے کی گواہی کے، اس کی نیک نیت کی بات۔ اور تیسرا سبب کیا ہے؟ صحیح ابن ماجہ کی سے بات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شب برات کی رات آ جائے تو بندہ اللہ کی بات کا ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگے، یا اللہ تو بڑا قریب ہے، میری بخشش کرنا۔ فرمایا اللہ پاک اس رات کی برکت کی وجہ سے اس بندے کی بخشش کرنا۔ شب برات میں عبادت کرنا، شب برات میں بخشش کی دعا کرنا، اس سے اللہ پاک بندے کو بخش دیتا ہے۔ یہ چوتھا عمل ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص ہر جمعے کو اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک جس کا انتقال ہو گیا اس کی قبر کی زیارت کرے، اس کی قبر، کوئی قید نہیں ہے حدیث پاک میں، وہاں یاسین پڑھے، وہاں پہ کلام پڑھے، وہاں پہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے درود پڑھے، وہاں پہ کلمے پڑھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ماں باپ کی قبر کی زیارت ہر جمعے والے دن، اور یہ سرکار کی حدیث پاک، اور اس کے شواہد میں کتنی صحیح احادیث بھی موجود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر جمعے والے دن اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک، اگر دونوں کا انتقال ہو گیا تو دونوں قبر کی خالی زیارت کرتا ہے، تب بھی اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ بڑی بات ہے، یہ اعزاز دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھے، دنیا میں کیا اعزاز تھا، دنیا میں تھا جو ان کو دیکھے خالی دیکھے، کوئی وضو نہیں کیا، یہ شاستہ کی جسے بات، ان کو دیکھے اللہ پاک قبول آج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ 100 بار، میں اللہ کی رحمت تو چھوٹی ہے، یعنی یہ آگے سوال کیا صحابہ نے، یا رسول اگر کوئی 100 بار دیکھے، فرمایا اللہ کی رحمت چھوٹی نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال کم نہیں ہو گیا، فرمایا 100 بار دیکھے گا تو 100 مقبول اجر کا ثواب عطا فرمائے گا، جن کی ہم قدر کوئی نہیں کرتے۔ او بابا پیا نہیں ہوتے، بابے دی منجی سائڈ سے لاؤ، بابا کھندا ہے تے جراثیم پیدا ہوندے نے، بچے خراب ہوندے نے، بچیاں دی طبیعت خراب ہوندی ہے۔ وہ زمانہ کسی کو کوئی نہیں یاد، اپنے منہ میں چیزیں چبا چبا کے بچے کے منہ میں ڈالتے تھے، تب جراثیم کوئی نہیں لگتے تھے۔ اب یہ گوشت ہے نا جی، گوشت تو اس طرح کریں، بچے کو چبا کے دیں، اس میں یہ جو زیادہ مرچیں لگی ہیں نا یہ چوس کے دیں، تب جراثیم کدھر گئے۔ اب والد کے قریب بیٹھنا دوبارہ کوئی نہیں کرتا، ہاتھ دھلوانا دوبارہ کوئی نہیں کرتا، وہ باپ کا وہ جھوٹا سالن کھانے کو دوبارہ کوئی نہیں کرتا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی وہ پیر صاحب کا جھوٹا دیو سالن، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے جو مقام دیا ہے وہ تیرا باپ جیسا بھی ہے، وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، وہ ایک بزرگ سے ایک پیر سے پڑھ کے اللہ نے اس باپ کے ڈوٹے کے اندر شفا رکھی۔
جس مالک نے باپ کو یہ رتبہ دے دیا ہے، باپ بڑی دور کی بات ہے، فرمایا اس کی قبر کو دیکھ، اللہ تیری بخشش فرما دے گا۔ اور جس نے ساری زندگی اس کی خدمت کی، اللہ اس کو کتنا عطا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا خالی زیارت کر، خالی دیکھ اس کو، اللہ تجھے مقبول حج کا، تو لاکھوں روپے لا کے جا وہاں پہ، یہ کنفرم نہیں قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن تو باپ کو دیکھ، ایمان کی، پیار کی، محبت کی نگاہ سے اللہ قبول حج کا شوق کا فرمائے گا۔ وہ مر جائے، ان کی قبر کو دیکھ، اللہ پاک بخشش فرما دے گا۔ تو ساری زندگی ان کے پاؤں دباتا رہا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ کیا وہ اللہ کا ولی نہیں ہوگا؟ وہ اللہ دیکھنے سے، ان کی قبر کی زیارت سے اتنا نوازتا ہے، جس نے ساری زندگی ان کے آگے منہ نہیں کھولا، زبان نہیں کھولی، اللہ کا اتنا نوازتا ہے۔ اور یہ وہ باتیں جن کا بندہ انکار ہی کوئی نہیں کر سکتا۔ مالک نے کہا قرآن میں اف نہیں کرتا، وہ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ جب اس کا باپ وڈیرا ہو جانا ہے، پھر اس نے عجیب عجیب باتیں کرنی ہے۔ وہ واقعی باپ کئی بار بزرگ ہیں، جب بزرگ ہو جاتے ہیں وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ کون آیا سی، کتوں آیا سی، اے کیوں کیتا ہے، فلاں کیوں کیتا ہے، 50 گلاں ایک دفعہ پوچھ لیتے ہیں، بندہ تنگ ہو جاتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کرام فرمایا ساری زندگی، لیکن بالخصوص جب بوڑھے ہو جائے نا، بولنا کوئی نہیں، چپ، زبان تالا لا دینا، ان کی بےزتی نہیں کرنی، ان کی۔ اب تو والدین حقیقت ہی ہے، آپ سارے جانتے ہیں والدین اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے بات میں نہیں کرتے۔ اور وہ بزرگ ہے کہ جو ایک باپ ہو کے، ماں تو کماتی کوئی نہیں، ایک باپ ہو کے 3 4 بچیاں اور 3 4 بچوں کو اکیلا پالتا ہے، لیکن آج یہ صورتحال ہو گئی ہے، باپ 10 دن اس دروازے پہ، 10 دن دوسرے بھائی کے دروازے پہ، اور بھیج کن کو رہا ہے اپنی جنت کو۔ جن کے راضی ہونے پہ اللہ نے کہا میں راضی ہو جاؤں گا، ان کے ناراض ہونے پہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے یہ بخشش کا سواب بیان فرمایا۔ اور اس حدیث کا نا مزید جا کے وہ سوچیے گا اس کے اوپر کہ جو رب جن کی قبر کی مٹی دیکھنے میں، وہ ماں باپ کو نہیں دیکھا، اس مٹی کو دیکھا جس مٹی کی نسبت ہوگی ماں باپ سے۔ اللہ نے کہا اس مٹی کو دیکھو گے اللہ پھر بھی بخشش کر دے گا۔ یہ تو بڑی بڑی عظمت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، صبح شام ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ کتنی بخاری کی لمبی حدیث، وہ حدیث سناؤں گا نہیں خلاصہ۔ وہ جس بندے نے کہا تھا یا اللہ میں غار میں پھنس گیا ہوں، جگہ کوئی نہیں بچنے کی، میں وہ میرا عمل تجھے یاد ہوگا، یا اللہ پاک میں نے وہ آیا تھا دودھ لے کے، ماں باپ میرا سو گیا تھا، بچے میرے پاس تھے، ساری دن میں ساری رات کھڑا رہا، پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پیش کیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر غار سے ان کو آزاد کر۔ یہ بڑی 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 بات ہے۔ اچھا ایک اور مسئلہ ساتھ بات کرنے یہ کلیئر ہو جائے بات۔ ایک بندہ ساری زندگی ماں باپ کے ساتھ غلط معاملہ کرتا رہا، غصے بھی ہوتا رہا، ناراض بھی ہوتا رہا، زیادتیاں بھی کرتا رہا، گالیاں بھی دیتا رہا۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اس نے کہیں سے مسئلہ سنا، پھر پتہ چلا والدین کی قدر کا، اب وہ مر گئے ہیں، اب کیا کرے؟ معافی کیسے مانگے، کیسے ان کو راضی کرے؟ رسول پاک نے فرمایا جو بندہ اپنے والدین کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے خیرات کرتا رہے، ان کی طرف سے صدقہ کرتا رہے، اپنے ہی سارے ثواب میں ان کو یاد رکھے، ان کی قبر کی زیارت کرے، ان کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کرتا رہے، قیامت کے دن جب والدین اٹھیں گے اس اولاد کے اوپر راضی ہو، یہ ان کو راضی کرنے کا طریقہ مرنے کے بعد۔ اب اگر زندہ ہے تو پھر پاؤں میں پڑ جائے، پھر معافی مانگی کہ ماں جی من معاف کر دو، ابا جی من معاف کر دو، میں کو بڑی غلطی ہے، میں تو نوازہ کرنا ساری زندگی میں زبان نہیں کھولا، جو ہے من معاف کر دو۔ تے جنہ چر معافی نہ دین انہاں چر انہاں دے پیراں وچ ہتھ انہاں نوں راضی کر لو، انہاں دی رضا وچ سب کرو۔ اچھا جی اگلا عمل رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی بہترین حدیث پاک، ساری بہترین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام طبرانی نے اس حدیث پاک کو موجم کبیر کے اندر نقل کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو اٹھے اور اپنی بیوی کو اٹھائے، اور حدیث میں لفظ ہے اگر وہ گہری نیند سوئی ہوئی ہے تھوڑا سا اس کے چہرے کے اوپر پانی ڈالتا، پھر ایک گھڑی دونوں مل کے، ایک گھڑی رات کی، ایک گھڑی وہ 15-20 گھنٹے نہیں، ساری رات نہیں، ایک گھڑی دونوں مل کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک اور بھی ہے، ہمارے موضوع سے نہیں ملتی لیکن اس جہت سے ملتی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ رسول پاک نے دعا دی، ہر بندہ چاہتا ہے منو میرے پیر دعا دین، تے جے پیراں دینی او ہستیاں جنہاں دی نسبت نال پیراں تے کرم ہوئے ہیں، یہ نبی پاک دی دعا لب کے پھر کی چاہیے۔ سرکار نے دعا دیتی رحمت دی تے برکت دی،
اللہ کے نبی نے دعا دی بخش جی تے رحمت دی سرکار فرماتے ہیں جیڑا مرد جو مرد صبح فجر کی نماز کی بات کریں، جو مرد صبح کی نماز کے لیے اٹھے پھر اپنی بیوی کو اٹھائے وہ دونوں نماز ادا کرے، یا اللہ ان دونوں کو رحمت فرما۔ وہ قیامت تک کے لیے دعا ہے، صحابہ کے لیے نہیں تھی، صرف ان کے ساتھ خاص نہیں تھی، اللہ کے نبی کی رحمت کی دعا ہمیں مل جائے اور کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرمائے تو یہ دعا کیسے ملے گی؟ یہ ضروری نہیں، کتنے ہمارے نمازی ایسے ہوتے ہیں وہ تو نماز پڑھتے ہیں، گھر والی کو کوئی نہیں کہتے، بچوں کو کوئی نہیں کہتے، بچیوں کو کوئی نہیں کہتے، بہوؤں کو کوئی نہیں کہتے۔ یہ ذمہ داری پیار کے ساتھ ان کو کہتے رہے، اپنی ذمہ داری تو پوری ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی اگر قطرہ پتھر کے اوپر بھی پڑے تو سراغ کر دیتا ہے۔ آپ پیار سے کہتے رہیں گے تو ضرور دنیا عمل کرے گی، گھر والے عمل کریں گے، اور وہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے گا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، وہ حکم بھی پورا ہو جائے گا جو اللہ کا قرآن جو اللہ کے نبی کی دعا بھی مل جائے گی۔ حدیث پاک جو ہم نے سنی تھی، رات کے وقت بندہ اٹھے اپنی بیوی کو اٹھائے، ایک گھڑی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کرے، اور میں اللہ پاک کو کوشش فرما دیتا ہوں۔ جی بڑا آسان عمل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا بھی امام طبرانی نے نقل فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملیں، جب دو مسلمان آپس میں ملیں ایک دوسرے سے پھر مصافحہ بھی کرنا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر اللہ کی رضا کے لیے مسکرا دے، اللہ پاک دونوں کی کوشش کرے۔ کتنا اچھا کام ہے، کتنی بڑی قیمت ہے۔ رسول پاک بتا رہے ہیں، قیمتیں بتا رہے ہیں بخشش کی۔ اللہ نے فرمایا تھا جلدی کرو بخشش لے لو، اب لینی کیسے ہے؟ نبی پاک راہ بتا رہے ہیں، ایسے لے سکتے ہو، یہ قیمت ہے، یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی ایسے لے سکتے ہو۔ ہماری قدورتیں ختم کوئی نہیں ہوتی، اتنی جگہ پہ ایسے ہوتا ہے آپ دو بندوں کی صلح کروا کے جب بھی ڈالیں، صلح انہوں نے کر لی، مان لی ساری بات، لیکن ابھی بھی ایک دوسرے کے دل سے قدورت کوئی نہیں گئی۔ جب ملتے ہیں تو بس منہ مناظرہ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے، مسلمان جب آپس میں مل کے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں، ان کا مسکرانا صدقہ، اس کا مسکرانا خیرات ہے، تو مسلمان کے دل کے اندر خوشی ڈال دینا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا دو مسلمان آپس میں ملے، مصافحہ کریں اور ایک دوسرے کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے مسکرا دے، خوش ہو جائے اور دل سے خوش ہو، ان کے خوش ہونے پہ اللہ پاک دونوں کی کوشش کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم، آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پاس گیا، اس نے اس کی محبت میں، اس کی تعظیم میں اور مہمان کی میزبانی میں اپنا تکیہ اس کو پیش کر دیا، اس تکیہ دینے پر بھی اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہے، ساری حدیث ہے، اور وہ جو ایک کیٹیگری ہوتی ہے حدیث کی وہ ساری مقبول کے درجے پہ ہے۔ یہ ساری حدیث کوئی ایسی نہیں ہے کہ جن سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، ساری حدیث تو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، کسی کا قول پیش نہیں کیا۔ اللہ کے نبی نے جو جو قیمت بتائی یہ ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہمان کو تکیہ پیش کر، جنہوں سے سرانا کہتے ہیں مہمان کو تکیہ پیش کر، پھر میں اللہ پاک اس نے جو خوش دلی کے ساتھ اس کو تکیہ پیش کیا۔ اچھا یہ تکیہ پیش کرنا محبت کی اور احترام کی علامت ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں دوسرے دن، تیسرے دن پریشان ہو جاتے ہیں، جانے نہیں پہ آگے نا ساڑھے گھر کدو جامن گے۔ اچھا جو تکیہ پیش کرے، تکیے میں سے اس نے کوئی چیز نکال تو نہیں لینی، کوئی اتار تو نہیں لینی، جو تکیہ پیش کرے اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے، جو صبح شام خوشی سے سالن اور گوشت پیش کرتا ہے اس کو اللہ کتنا اجر دیتا ہے۔ مہمان اصل مہمان بازی ہے، اصل ان باتوں کو گہری نظر سے دیکھیں تو یہ معاشرت سکھائی جا رہی ہے، یہ رہن سہن سکھایا جا رہا ہے، یہ اسلام سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا اسلام سے نماز روزے کا نام نہیں ہے، مہمان کی وجہ سے دل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان ساری باتوں کو آپ بغور دیکھیں اور ان کے اوپر آپ بغور گہری نظر سے مطالعہ کریں، آپ کو نظر آئے گا اللہ کے نبی حسن اخلاق سکھا رہے ہیں۔ مسلمان کے ساتھ خوش ہو کے ملنا، اس میں کہاں بخشش ہو جائے گی تیری؟ تکیہ پیش کرنا، اس میں بخشش ہو جائے گی تیری؟
ماں باپ کو اتنا اعزاز دے دیا کہ پتہ چلے ان کو ماں باپ واپس دیا نہیں ہے، جن کی قبر کی مٹی کو دیکھنے سے اللہ بخشش کر دیتا ہے، ان کے قدموں کو دبانے سے اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اصل معاشرہ حسن اخلاق، کردار، انسانیت اللہ کے محبوب سکھا رہے ہیں۔ اسلام سے بڑھ کے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسانیت کی اور تعمیر انسانیت کی ہمیں تعلیم دیتا ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور اس پہ کتنا بڑا بڑا انعام دے رہے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے نا، اگر اس کو بڑی قیمت دی جائے تو وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ بڑے سے بڑا سٹیپ لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ ڈنکی لگانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو پتا چلے مجھے کچھ ملنا ہے، وہ موت آنکھوں کے سامنے دیکھ کے تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ مسلمان بن جائے، یہ انسان بن جائے، اور ان کے کاموں پہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بشارت دے دی، تیری بخشش ہو جائے گی، فلاں کام بھی کر بخشش ہو جائے گی۔ یہ کام اگر کسی بندے کے اندر آ جائے جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو لوگ ویسے ہی مسلمان ہو جائے۔ مسلمان کو دیکھ کر کافر مسلمان ہو جائے، اس کے کردار کو، اس کے افعال کو دیکھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی تقیہ دے تو وہ مسلمان جو خوش دلی سے خدمت کرتی ہے۔ اور ویسے بھی جسے پاک کا مہمان جب آتا ہے، کنز الرحمان کے اندر امام علی متقی ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی بہترین کتاب حدیث کی، انہوں نے فرمایا اس میں آپ نے فرمایا کہ مہمان جب آتا ہے اپنا رزق لے کر آتا ہے اور رحمتیں برکتیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ساڈا کوئی نہیں لے کے جاتا، سانو دے کے جاتا ہے، اسی وہ محتاج ہاں، اسی وہ شکریہ ادا کریے یا تیری مہربانی۔ وہ احسان کر کے گیا ہمارے اوپر، مہمان کوئی لے کے نہیں گیا، اپنا رزق لے کر آیا ہے اور ہمیں برکتیں دے کر گیا ہے۔ احسان کس کا؟ وہ اس کا۔ اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کدو جان چھڑی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان چیزوں کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ تھی۔ چلو یہ ایام گزر رہے ہیں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک بڑی مقدس ہستی ہیں، ان کی سیرت، ان کے اخلاق بھی اللہ پاک ہمارے اندر اتارے، ہمیں ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ باہر کھڑے ہو جاتے تھے، اکیلے روٹی نہیں کھاتے تھا، مہمان ہی نہ آتا تھا روٹی نہیں کھاتے تھا، کہتے نہیں کچھ ساتھ ہونا چاہیے۔ ان کو پتا تھا مہمان نوازی پر رب کتنا راضی ہوتا ہے۔ اچھا کسی بندے کو روٹی کھلائے تو اللہ کا اس میں کیا ہے؟ یہ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کیا جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ اچھا یہ تو چلو سمجھ آیا اللہ کو میں نے سجدہ کیا، سبحان ربی الاعلیٰ کہا، یہ تو سمجھ آیا چلو اللہ کی کچھ نہ کچھ عبادت ہو رہی ہے، بندگی ہو رہی ہے۔ کسی بندے کو روٹی کھلا رہے ہیں آپ، کھلا بندے کو نہیں ہے، عرشوں میں رب راضی ہو رہا ہے اپنی شیعہ نشان، تو اللہ راضی ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور ہمیں حکم ہے مخلوق سے پیار کریں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کی سے بات، بلکہ اس کو علماء نے محدثین نے جب لکھا نا، اس کو کہا دعا درہم الکیس۔ یہ جو سعودیہ میں رہ کے لوگ آئے ہیں یہ جانتے ہوں گے کیس شاپر کو کہتے ہیں، جھولے کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ تو نقدی بھرا ہوا شاپر ہے، یہ دعا یہ تو نقدی ملنے والی ہے۔ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ امام محمد بن عبد اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس کا نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں نیند سے بیدار ہوا، راتی جاگا، اس نے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آسان لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ جس بندے نے چوتھا کلمہ پڑھا، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے، وہاں سے آسانی سے مل جائے گا۔ اور اس کے آگے کیا ہے؟ فرمایا جس نے پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ اور تیسرا کلمہ، یہ بخاری شریف کی سے بات۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہا اس نے، پھر اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی، اللہ اسی وقت اس کی بخشش فرما۔ کتنی بڑی بات۔ اچھا آپ کے ذہن میں یہ بات جائے گی یار باتیں تو چھوٹی ہیں، یہ تھوڑے سے لفظ ہیں بس ان تو بخشش ہو جائے گی۔ بعض کا ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ گھنٹوں آپ سے گفتگو کرتا ہے، آپ کا دل راضی نہیں ہوتا، ایک بندہ اوپر سے آتا ہے وہ ایک ہی جملہ بولتا ہے، آپ اش کر اٹھتے ہیں، اس سے خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، ان کلمات کے اندر آپ کا دل لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب جانتے ہیں کہ ان کلمات کی پاور کتنی ہے۔
ہے بھی بخاری شریف کی حدیث پاک، ان کی پاور کتنی ہے؟ اچھا یہ مثال دینی تو نہیں چاہیے صرف سمجھانے کے لیے؟ اگر بھری مجلس کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہو اس کو حاجی گدھا کہہ دیا جائے، ایک جملہ بولنے سے اس کا رنگ لال پیلا ہو جائے گا، اس کا غصہ چڑھ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جائے گا۔ کیا کیا اس نے حاجی گدھا کہا۔ ان لفظوں کی تاثیر دیکھیں، کیا ڈنڈا تو نہیں مارا، اس نے شوٹ تو نہیں کیا، صرف ایک جملہ بولا، اپنے زبان سے جملہ نکالا۔ اگر یہ برے لفظ اپنی تاثیر رکھتے ہیں تو کیا وہ لفظ جو اللہ کی شان میں نبی پاک نے بیان کیے وہ تاثیر نہیں رکھتے؟ وہ اتنی قوت اور پاور نہیں رکھتے کہ اللہ کو راضی کر دیں، اللہ کے عرش تک پہنچ جائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کو اٹھے یہ جملے پڑھے، یعنی خلاصہ تک تیسرا چوتھا کلمہ پڑھے، تیسرا اور چوتھا کلمہ پڑھے، اور پھر کہے اللہ اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ ابھی امام بخاری نے حدیث ختم نہیں کی، امام بخاری کہتے ہیں نبی پاک نے آگے بھی فرمایا اللہ اغفرلی کہے اس کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ جملے پڑھ کے جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا۔ بخشش کس بات، مغفرت کس بات؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساسیتا کی سے پاک ہے، امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا کہ جو بندہ رضائے الہی کے لیے رات میں سورہ یاسین پڑھے، رضائے الہی کے لیے 5 منٹ لگتے صرف، اب تو وہی سان کیا ہے، اپنے بچوں کو کہیں جی بیٹا ہمیں یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر دو سورہ یاسین، جب سونے لگے اپنے سرانے رکھنے، اگر پڑھ لیں تو پھر وہ زیادہ ثواب کا کام ہے، اگر نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم رات سوتے وقت سن لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو اللہ کی رضا کے لیے جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کی بخشش کرتا ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ میں ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا قرآن پاک میں 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، جو بندہ اس کو پڑھے گا یا اپنے پڑھنے والے کی شفاعت اور بخشش کر دے گا۔ فرمایا وہ سورہ ملک ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورت تبارک الذی بیدہ الملک۔ تو یہ بھی اگر موبائل کے اندر ہم کر لیں، رات کو اپنے کانوں کے قریب رکھ لیں، یہ کتنی 2 منٹ لگیں گے اس پہ اور 5 منٹ لگیں گے سورہ یاسین شریف۔ آپ حضر میں لیں اس کو، تلاوت میں نہ لیں، اس میں لمبا ٹائم لگے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ پاک کے عرش کے سامنے نور کے ستون ہے، تھم ہے، پلر ہے، اللہ کے عرش کے سامنے نور کے ستون ہے۔ فرمایا جب بھی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اچھا ایک کنفیوژن آپ کی ختم کر دوں، اگر آپ نے حدیث کی کتاب کبھی دیکھی ہو تو وہاں پہ آپ کو یہی بات ملے گی، جس نے لا الہ الا اللہ کہا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، محمد رسول اللہ کی بات ہوئی، لا الہ الا اللہ، کیا یہ بات پوری ہو جائے گی؟ خالی لا الہ الا اللہ کی بات پوری ہو جائے گی؟ امام مسلم نے اس کی وضاحت کی مسلم شریف کے اندر، آپ نے فرمایا یہ کلمے کا نام ہے۔ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس بندے نے سورہ فاتحہ پڑھی اس کو اتنا ثواب ہے، ایک بندہ فاتحہ 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 کرتا کہتا رہے تو بات پوری ہو جائے گی؟ نہیں، پوری سورہ فاتحہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ لا الہ الا اللہ پہلے کلمے کا نام ہے، تو حدیث میں اس لیے صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، مراد کیا ہے؟ پورا کلمہ۔ جس بندے نے کلمہ پڑھا تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عرش کے سامنے وہ جو ستون ہے وہ حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ٹھہر جاؤ، وہ ستون کہتے ہیں یا اللہ تو بڑا ہی کریم ہے، یہ جس بندے نے پڑھا ہے جس کے پڑھنے پہ میرے اوپر بچت جاری ہو گیا، یا اللہ اس پڑھنے والے کی تو بخشش فرما دے، میں رک جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بخشش فرما دی، وہ رک جاتا کلمہ پڑھنے سے۔ ہم وہ ساری اپنے رات بھی گزر جاتی ہے، دن بھی گزر جاتا ہے، نوجوان گانا گنگناتے آگے پیچھے آ جا رہے ہیں، کلمہ کوئی زبان سے اللہ کا ذکر زبان سے کوئی نہیں نکلتا۔ اتنی پاور ہے ان لفظوں کی، اتنی قوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہوئی، جو بندہ کلمہ شریف کا ورد کرتا ہے اللہ اس کی بخشش کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں بٹھاتے ہیں کہ یہ ذہن میں رہیں تاکہ یہ عمل کے معاملے سے بھی ہوتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی بھوک اور پیاس کو مٹانے کا اہتمام کرے گا، یہاں تک کہ بھوکے کو پیٹ بھر کے کھلا دیا، پیاسے کو سیراب کر دیا، اللہ پاک اس پہ اس کی بخشش ہوگی۔ سبحان اللہ۔
ہم ان چیزوں سے ویسے ہی ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کریم آقا علیہ السلام کہ جس نے بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا اور جس نے پیاسے کی پیاس کو ختم کر دیا، اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے گا۔ کچھ روایات اور تھیں لیکن وقت کو ملحوظ آتا رکھتے ہوئے ہم اسی بات کے اوپر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ یہ کھانا کھلانا، پانی پلانا، یہ بھی بڑا اجر ہے اور الگ سے پانی پلانے کی تو بڑی برکتیں ہیں۔ نوجوان ہمارے طرح طرح کے معاملات پہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے جی پانی پلانا، نبی پاک نے فرمایا تھا حضرت سعد کو کہ پانی کا کنواں کھود دو۔ آج بھی ہم کنواں کھود سکتے ہیں، کنواں کھود سکتے ہیں۔ وہ کیسے ہو؟ بڑا آسان طریقہ ہے۔ الحمدللہ ایک بہت بڑا ادارہ ملک پاکستان میں طرح طرح کے کام کر رہا ہے نیکی کا، جگہ جگہ کھانے کے کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گوجرے کے اندر بھی لگے ہوں، لیکن فیصل آباد میں تو کافی جگہ وہ لگے ہوئے۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ جی بڑے ماشاءاللہ مولانا فاروق بشیر فروقی صاحب جید عالم دین بھی ہیں، اہل سنت ہیں اور بڑے ماشاءاللہ دین کے کام کرنے، صرف کھانا کھلانا نہیں ہے صرف ان کا، بلکہ پچھلے دنوں میں انہوں نے ویڈیو آ کے بیان دیا تھا، ہم نے دبئی میں گفتگو کی ہے معاملہ، وہاں پہ ہم پاکستان کے لیے ویزے جو ہے وہ لے اور بڑے ایسے ایسے کمپیوٹر کے جدید جو لاکھوں میں کورس ہوتے ہیں وہ فری میں کورس کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کی ذرا ویب سائٹ اوپن کریں، سیلانی والوں کی ویب سائٹ اوپن کریں، وہاں پہ آپ کو مختلف طرز کے معاملات ملیں گے۔ یہ تھال کا جو علاقہ ہے جہاں پہ دور دور تک پانی کا نام و نشان بھی نہیں، وہاں انہوں نے پروجیکٹ اپنے لگا رکھے ہیں اور وہاں بھی آپ کو ملیں گے، ملک کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، اپنا ہمارے پنجاب کے اندر بھی۔